مجھے ایک دوست نے کہا کہ یہ کلام ضرور پیش کیا جائے، اور میرا بھی یہ ارادہ تھا کہ میں اسے پیش کروں آخر میں، لیکن اس سے پہلے میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جٹ مغلاں نزدرواد میں انشاءاللہ الحاج یوسف میمن جمٹ مغلاں نزدرواد میں ایک محفل نعت پرسوں انشاءاللہ منعقد ہو رہی ہے، اس میں جو ہے وہ الحاج یوسف میمن بھی نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ آخری ثنا خواں کو پیش کرنا ہے، مبارکباد پیش کرتے ہوئے سبھی اس محفل کی انتظامیہ کو، بالخصوص سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی اور تعاون، خصوصی تعاون رہا انٹرنیشنل لات ایسوسی ایشن کا، اور ایسا تعاون کہ میاں طاہر نعیم صاحب خود انگلینڈ سے تشریف لائے، چودھری محمد ارشد صاحب تشریف لائے، میاں شاہد صاحب بھی اس محفل میں رونق افروز ہیں، اور دیگر احباب بہت سی جگہوں سے، تو گویا یہ ایک عالمی محفل نعت کی ایک صورت اختیار کر گیا ہے۔ میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایک بات کہتے ہوئے کہ یہ محفل چونکہ اس میں یہ حضور کے ثنا خواں سارے پھول جمع ہوتے ہیں، ان کی خوشبو سے یہ گلشن مہکتا رہا، اگر مجھ سے کوئی خوشبو محسوس ہوئی ہو تو یاد رہے کہ میرا کام تو ایک دھاگے کا تھا، میری حیثیت تو ایک دھاگے کی سی تھی، اور دھاگے کی اپنی کوئی خوشبو نہیں ہوتی، پھولوں کے ساتھ رہنے سے دھاگے میں بھی خوشبو آ جایا کرتی ہے۔ میرا کام انہیں ایک لڑی میں پیرونا تھا، وہ میں پیروتا رہا، اور ان کی خوشبو سے شاید آپ نے مجھ میں بھی کوئی خوشبو محسوس کی ہو، تو وہ خوشبو میری خوشبو نہیں تھی، وہ انہی کی نسبت کی خوشبو تھی، انہی کے تعلق کی خوشبو تھی۔ اللہ رب العزت ان ثنا خانوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، سبھی جو یہاں شریک ہیں اور دیگر جو بھی ثنا خواں ہیں۔ میں آخر میں ایک منقبت در منقبت پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی بڑی توجہ کے ساتھ کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ اور آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذکر پر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہے، اور یہ ایمان کی علامت بھی ہے، کرتے رہے، لیکن دیگر صحابہ کرام بھی ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ تو ہر ایک صحابی کے ذکر پر جب آئے تو آپ نے یکساں محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہنا ہے۔ یہ دور ایسا ہے کہ ہر صحابی کے ذکر پر سبحان اللہ کہنا ایمان کی علامت ہے۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، اور کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، اور محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، منظر ذرا محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازے علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازے علی سے یہ خیرات جا کے لا۔ اور اب یہ منقبت در منقبت پہنچتی ہے شہید کربلا جگر گوشہ رسول امام علی مقام کی بارگاہ میں کہ باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا،
منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ نذرانہ عقیدت کے لیے میں اب اپنے ایوان سے عالم اسلام کے اس ثناخواں کو پیش کر رہا ہوں، اس نامور اور محبوب ترین ثناخواں، مقبول ترین ثناخواں کہ اللہ رب العزت نے جنہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر، پوری دنیا میں، اور شاید وہ چند ایک دنیا کے خطے جہاں اویس قادری کا جانا اب تک نہیں ہوا، وہاں پر بھی بے شمار تعداد میں ان سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ الحمدللہ پوری دنیا میں کم و بیش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور توصیف کا انہیں شرف حاصل ہوا۔ میں نے بہت کم محافل میں ایسا ہوا کہ ان کا تعارف، چونکہ وہ نعت خواں کا تعارف اتنا غالب ہے ان کی شخصیت پر اور ہم سب پر کہ وہ تعارف رہ جاتا تھا کہ انہیں اللہ رب العزت نے بہت سی نعتیں لکھنے کا بھی شرف عطا